بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا تو حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلاں جگہ یہ عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لے کر آ جاؤ۔ جب یہ تمام حضرات اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی نے میان سے تلوار نکالی اور اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس پر اس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا تاکہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے اس سچ پر انہیں معاف فرما دیا۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے تھے وہ بت اوندھے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام پردے ہٹ چکے ہیں اور میرا سر عرش کے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، اے علی، تمہیں جو کام کہا گیا ہے تم وہ کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بت کو توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے نیچے اتر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن مجھے کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، اے علی، تجھے کیسے تکلیف ہوتی جبکہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا اور تجھے اتارنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا۔ سبحان اللہ۔ نقیب اسلام۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا اور آپ رضی اللہ عنہ 300 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قافلہ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کئی اہم ذمہ داریاں سونپتے رہے تھے اور اب آپ رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا۔ آپ نے امیر حج کے تمام فرائض ادا کیے اور اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے اور سونے کا برابر انتظام کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اس طریقے سے منظم کیا کہ دشمنان اسلام یہی سمجھ رہے تھے کہ مسلمان کی تعداد
میں زیادہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم مقام عرش پر پہنچے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے پکارا۔ اس دوران ہم نے اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہم سے فرمانے لگے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں۔ اگر حضور نبی کریم خود ہوں تو ہم ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرماتے ہیں اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا، اے علی، کیسے آئے ہو؟ کیا قاصد بن کر آئے ہو یا قائد بن کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں۔ حضور نبی کریم نے مجھے سورہ توبہ دے کر بھیجا ہے کہ میں یہ حج کے دن لوگوں کو سناؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں مناسک حج کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیا کہ اب کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا، کوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے گا۔ پھر جب عرفہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کا خطبہ دیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے سورہ توبہ کی ایک مرتبہ پھر تلاوت فرمائی۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا تو قربانی کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پھر سورہ توبہ کی تلاوت کی، اور پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سعی کا طریقہ بتایا اور سعی کرنے کا حکم دیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے سعی کے بعد پھر سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ یوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو نقیب اسلام مقرر فرمایا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو معلم بنایا، اور حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جانب سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی دیے۔